24 گھنٹے میں 18 گھنٹے موبائل پر لگنے والے میرے نوجوان ساتھیوں اور واٹس ایپ اور سوشل میڈیا کی دنیا میں ڈوبے رہنے والے میرے نوجوان ساتھیوں، کبھی اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے سوچنا اور غور کرنا کہ قرآن کے ساتھ آپ کا کتنا تعلق ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے، یہ تو قرآن کے نازل ہونے کا مہینہ ہے، اس مہینے میں آپ نے قرآن کو کتنا ٹائم دیا ہے؟ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے اپنے آپ سے سوال کر کے بتاؤ میرے بھائی۔ ہاں، آپ قرآن کو چھوڑ کے بیٹھے، نہ تو قرآن کو پڑھا جا رہا ہے، اور پڑھا جا رہا ہے تو قرآن کو سمجھا نہیں جا رہا ہے، قرآن پر غور نہیں کیا جا رہا ہے، اور اگر قرآن کو پڑھا جا رہا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے، تو قرآن کے اوپر عمل نہیں کیا جا رہا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، قرآن کو نہ پڑھنا بھی غلط، قرآن کو نہ سمجھنا بھی غلط، قرآن پر غور نہ کرنا بھی غلط، اور قرآن پر عمل نہ کرنا بھی غلط ہے۔ اور یہ تمام چیزیں رسول اللہ کے نبی قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ہماری شکایت کریں گے اور کہیں گے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ دنیا جہان کی کتابوں میں لوگ لگے ہیں، دنیا بھر کے لٹریچر بانٹے جا رہے ہیں، فلاں بزرگوں کی کرامت بیان ہو رہی ہے، فلاں پیر صاحب کا واقعہ بیان ہو رہا ہے، گھنٹوں بیٹھ کر کے عصر بعد مغرب بعد عشاء بعد درس ہو رہا ہے، قرآن کا درس نہیں ہو رہا ہے۔ معاف کرنا میرے بھائی، اگر دین بزرگوں کی کرامتوں اور قصوں اور کہانیوں کا نام ہے تو آپ نے دین کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ دین رب کے قرآن کا نام ہے اور دین مصطفیٰ کے فرمان کا نام ہے، اور قیامت کے دن ہمیں پچھتانا پڑے گا اگر ہماری زندگیوں میں قرآن نہیں ہے میرے بھائی۔ آج تو قرآن پڑھنے والوں کو ہم بڑی حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ قرآن پڑھانے والا حافظ ہماری نظر میں کتنی ویلو رکھتا ہے، بچوں کو قرآن پڑھانے والا استاذ ہماری نظر میں کتنی ویلو رکھتا ہے۔ ہم تو بچوں کو ٹیوشن کے لیے بھی کسی حافظ صاحب کو رکھتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ کتنے سستے میں اس کو ہم نپٹا دیں۔ سائنس کا ٹیچر آ جائے، انگلش کا ٹیچر آ جائے، میتھ کا ٹیچر آ جائے، آنکھوں پر بٹھاتے ہیں، منہ مانگی اس کو جو ہے ہم پیسہ دیتے ہیں۔ قرآن کی ٹیچنگ تو صاحب اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ مولوی صاحب دعا لے لیجئے، بس اب پیسہ کہاں سے لیں گے آپ کے گھر میں پیسے کی کیا ضرورت ہے؟ مولوی صاحب کا گھر تو برکت سے اور دعاؤں سے چل جاتا ہے نا، ان کے بچے تو برکت کھا لیں گے، دعائیں کھا لیں گے، ان کے بچوں کو تو کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ معاف کرنا میرے بھائیوں، قرآن اور قرآن سے ریلیٹڈ لوگوں کو ہم نے بڑی حقارت کی نظر سے دیکھا ہے، مگر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کو بڑا اونچا مقام دیا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور قرآن کو سکھاتا ہے۔ اس سے بہتر کوئی انسان نہیں جس کی زندگی قرآن سیکھنے میں گزرے، قرآن سکھانے میں گزرے، قرآن کی ٹیچنگ میں گزرے، قرآن کو پڑھانے میں، قرآن کو سمجھانے میں گزرے، وہ سوسائٹی کا بہترین انسان ہے، وہ سماج کا بہترین انسان ہے میرے بھائی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے اسپیشل بندوں کی کچھ خصوصیات ذکر کی ہے۔ بندے تو سب ہیں اللہ کے، مگر کچھ بندے ایسے ہیں جو اللہ کے اسپیشل بندے ہیں۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے خاص بندے وہ ہیں جو زمین کے اوپر نرم چال چلتے ہیں، تکبر نہیں کرتے، گھمنڈ نہیں کرتے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جاہل ان کے منہ لگتے ہیں تو وہ سلام کہہ کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں، ہر بات کا جواب نہیں دیا جاتا۔ جب سامنے والا جہالت پر اتر آئے تو اب اس سے بیٹھ کر کے آرگومنٹ کرنا، بحث کرنا، ڈیبیٹ کرنا، یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ بھائی السلام علیکم، چلتا ہوں میں، دلیل دے دی، سمجھا دیا، حق بات رکھ دی، ماننا نہ ماننا تیرا کام، میں داروغہ تھوڑی بن کے آیا ہوں، وکیل تھوڑی ہوں تیرے اوپر۔ جاہلوں کے منہ نہیں لگتے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور اللہ کے خاص بندے رات رات بھر سجدہ کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اور رات رات بھر تہجد پڑھنے کے باوجود اور اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرنے کے باوجود اللہ کے خاص بندے یہ دعا کرتے ہیں اے ہمارے پروردگار ہم کو جہنم کی آگ سے بچا لے، ان عذابہا کان غراما، جہنم کا عذاب تو بڑا دردناک ہوگا، چمٹ جانے والا، چپک جانے والا ہوگا۔ انہا ساعت مستقرا و مقاما، جہنم تو بڑا ہی برا مقام اور بڑا ہی برا ٹھکانہ ہوگا۔ وہ رات بھر تہجد پڑھنے والے بھی جہنم سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، اور اللہ کے خاص بندے جب خرچ کرتے ہیں تو نہ تو بہت زیادہ اپنی لمٹ سے زیادہ وہ
سخاوت کرتے ہیں اور نہ کنجوسی کرتے ہیں، نہ فضول خرچی کرتے ہیں، نہ کنجوسی کرتے ہیں، وہ درمیانہ راستہ ہے، بیچ کا راستہ اپناتے ہیں۔ جتنی انسان کی حیثیت ہو اس حساب سے خرچ کریں۔ اب مہینے میں 10,000 کمانے والا 20,000 30,000 روپے کے حساب سے چیزیں خریدے، قرضے لے لے، لون لے لے، یہ کوئی عقل مندی نہیں۔ مومن جو ہوتا ہے میانہ روی اختیار کرتا ہے، اپنی لمٹ کو جانتا ہے، اپنی حیثیت کو جانتا ہے، اس حساب سے خرچ کرتا ہے۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون۔ اور اللہ فرماتا ہے میرے اسپیشل بندے وہ ہیں جو 3 بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، وہ شرک نہیں کرتے، وہ قتل نہیں کرتے، وہ زنا نہیں کرتے۔ انسان کے اندر 3 طاقتیں ہوتی ہیں، ایک عقل کی طاقت، ایک بدن کی طاقت اور ایک شہوت کی طاقت۔ اور ان تینوں طاقتوں کا اللہ کے خاص بندے غلط استعمال نہیں کرتے۔ عقل کی طاقت کا غلط استعمال یہ ہے کہ آدمی کریٹر کو چھوڑ کے کریشن کی عبادت کرے، اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کی عبادت کرے، یہ عقل کا غلط استعمال ہے۔ اور کسی بے قصور کو قتل کرنا یہ اپنے جسم کی طاقت کا غلط استعمال ہے۔ اور زناکاری اور بدکاری کرنا یہ اپنی شہوت کا غلط استعمال ہے۔ اللہ کے خاص بندے اپنی تینوں طاقتوں کا صحیح یوز کرتے ہیں، وہ عقل کا بھی غلط استعمال نہیں کرتے، طاقت کا بھی غلط استعمال نہیں کرتے، شہوت کا بھی غلط استعمال نہیں کرتے۔ اور یہی 3 بڑے بڑے گناہ ہیں اسلام کی نظر میں۔ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا ہے اللہ کے نبی سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اللہ کے برابر کسی کو قرار دے دو جبکہ اللہ نے تم کو پیدا کیا۔ پھر پوچھا گیا اللہ کے نبی اس کے بعد دوسرا بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تقتل ولدک خشیۃ ان یطعم معک، اپنی اولاد کو قتل کر دو اس ڈر سے کہ اولاد تمہارے ساتھ کھائے گی۔ پھر پوچھا گیا اللہ کے نبی تیسرا بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تزانی حلیلۃ جارک، اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرو۔ زنا تو ایسے بھی بڑا گناہ ہے، مگر پڑوسی کی بیوی کا خاص طور سے ذکر کیوں کیا؟ کیونکہ پڑوسی پڑوسی پر اعتماد کرتا ہے، پڑوسی پڑوسی پر بھروسہ کرتا ہے۔ پڑوسی کی بیوی کے ساتھ اگر کوئی یہ غلط کام کرتا ہے تو وہ ڈبل غلط کام کرتا ہے، زنا بھی کر رہا ہے اور پڑوسی کے بھروسے کا خون بھی کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تیسرا بڑا گناہ ہے۔ تو اللہ کے خاص بندے یہ تینوں گناہ نہیں کرتے۔ اس کے بعد فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا۔ اتنے بڑے بڑے گناہوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی توبہ کر لے اور ایمان لے آئے اور صحیح راستے پر آ جائے، نیک عمل کرنے لگے، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ ایسے لوگوں کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی رحمت میرے بھائیو عجیب ہے، ہماری سمجھ کے باہر ہے اللہ کی رحمت۔ ایک انسان بڑے بڑے گناہ کرتا تھا، چوری کرتا تھا، زنا کرتا تھا، قتل کرتا تھا، اب اگر وہ سچی توبہ کر لے تو اللہ صرف یہی نہیں کہہ رہا معاف کر دیں گے، اللہ کہہ رہا اب تک اس نے جتنے گناہ کیے تھے ہم نیکیوں میں بدل دیں گے۔ یہ ہے اللہ کی رحمت۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم توبہ کریں، ہماری توبہ کرنے سے وہ خوش ہوتا ہے اور ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔